احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فرش التراب يضمني وهو غطاء۔ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر کی صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو ہوا، اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی،
اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا۔ جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا۔ میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین، آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا تھا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں، 14ویں صدی ہجری میں، اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں۔ آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے۔ وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں۔ صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اس لیے یہ اصول بنا لیں۔ اصول کیوں بنا لیں؟ اصول اس وجہ سے بنا لیں کہ دیکھیں کیا آپ رب کی طرف سے کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں؟
اگر تو آپ رب کی طرف سے کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ مسیحا نے آنا ہے، تو پھر آپ کو اس اصول پر، اس قانون پر پورا اترنا ہوگا، قائم ہونا ہوگا۔ اگر قائم ہوں گے تو تب ہی آپ، جب مسیح آتا ہے، مسیح آئے تو آپ اس کے ساتھی بن سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ نے تحقیق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر عین ممکن ہے سچا آ جاتا ہے اور آپ اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا غور کریں کہ آج دنیا میں کوئی آپ کو ایسا شخص نظر آتا ہے جس کا اعلان یہ ہے کہ اے لوگو میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اے لوگو میری زبان پر تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اے لوگو میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ اگر تو اس وقت آپ کی زندگیوں میں ایسی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بے فکر ہو جائیں، موج کریں، اپنی زندگی گزاریں، جیسے چل رہی ہے چلنے دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے اور آپ تحقیق نہیں کرتے، وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے یا وہ سچا ہے، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے، آپ کا انجام کیا ہوگا، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس سے قبل جب بھی کوئی رب کا بھیجا ہوا آیا تو اس کا کفر و کذب کیا گیا، تو کفر و کذب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آپ جب قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہوا کہ جس کا کفر و کذب نہ کیا گیا ہو، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہوا، ہر رسول کا کفر و کذب کیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جب رسول آیا، سچا آیا، تو تحقیق نہیں کی گئی، بغیر تحقیق کے اس کے اوپر فتوے لگا دیے گئے، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی بغیر تحقیق کے۔ اور تحقیق نہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ تحقیق نہ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ لوگ مسیحا کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو دو طرح کے لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک وہ جو پاگل ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں رسول ہوں، میں مسیح ہوں۔ تو اب جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو پتہ چلے یہ تو پاگل شخص ہے، یہ مسیح ہو سکتا ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا ہو سکتا ہے۔ یوں ایک پاگل جب اٹھ کر اعلان کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے یہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح پھر دنیاوی لالچ کا مارا کوئی اٹھتا ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، اب لوگ دیکھتے ہیں وہ پاگل نہیں ہے، اور لوگ چونکہ گمراہیوں میں ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ایک شخص جو پاگل نہیں ہے اور وہ اٹھ کر ایسا اعلان کرے گا، ایسا دعویٰ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی عام شخص تو نہیں نہ ہوگا، وہ بھی کچھ چالاک تو ہوگا نا، کوئی ذہین تو ہوگا نا، آخر اس میں کچھ تو ایکسٹرا ہوگا نا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت کرے۔ یوں وہ نہ صرف دعویٰ کرے گا بلکہ لوگوں کو اپنی زبان کے چنگل میں پھنسائے گا۔ اب جب لوگ اس کی باتیں سنیں گے، دیکھیں گے، تو ان کو کیا پتا چلے گا؟ وہ دیکھیں بھائی پاگل تو یہ ہے نہیں، پاگل نہیں تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے ظاہر سی بات ہے پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کذاب ہے، دنیاوی لالچ کا مارا، یا پھر سچا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اسے ماننے کی طرف چلے جاتے ہیں یا تحقیق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ اتنے میں وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی وہ دنیا سے گزر جاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہوتا جو اس نے کہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کو بتایا 5 انگلیاں جیسے نہیں ہوتی، اب ایک جھوٹا آتا ہے، یعنی لوگ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے میں ایک شخص اٹھتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب لوگ انتظار میں ہیں تو لوگ تو اس طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ جہاں پر اس کو بہت سارے ماننے والے ہوں گے، وہیں پر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تحقیق کریں گے، غور کریں گے، تو ان کے اوپر واضح ہو جائے گا یہ سچا نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، وہ اس کی مخالفت کریں گے، وہ اس کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ اب رب کا قانون یہ ہے کہ جب رب رسول بھیجتا ہے تو اگر رسول کا کفر و کذب کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، تو رب رسول کی موجودگی میں اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بناتا ہے، رسول کو دنیا کے سامنے اپنا نمائندہ ثابت کرتا ہے، رسول کی نصرت کرتا ہے۔ لہٰذا ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو رسول ہونے کا دعویدار ہوتا ہے وہ مار کھپ جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے اس کا انکار کیا، جنہوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی دنیا میں زندگی گزارے ہوتے ہیں، جی رہے ہوتے ہیں، وہ نشان عبرت نہیں بنتے۔ یوں اس کی موت کے بعد لوگوں کے اوپر آہستہ آہستہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سچا نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر سچا ہوتا تو پھر رسول کے بارے میں رب کا جو قانون ہے وہ سویا نہیں رہتا، وہ خاموش نہیں رہتا، رب کا قانون حرکت میں آتا۔ اب جب وہ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، جو کہ ایک رب کے بھیجے ہوئے والے کا کفر و کذب کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، پھر لوگوں کا معاملہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ بھیڑیں چرانے والے نے کہا لوگوں شیر آ گیا، لوگوں نے جو ان کے ہاتھ آیا، ڈنڈے سوٹے، جو شے آئی جس سے وہ سمجھتے تھے شیر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، لوگوں نے وہ ہاتھ میں پکڑا اور دوڑ پڑے اس شخص کی طرف جدھر سے آواز آئی تھی کہ لوگوں شیر آ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو شیر تو کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بھیڑیا تو مسکرا رہا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ مذاق ہو گیا، مذاق کیا گیا۔
پھر کچھ دن گزرتے ہیں، پھر آواز آتی ہے لوگوں شیر آ گیا، لوگ پھر دوڑے چلے جاتے ہیں، دوسری بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ مذاق ہو گیا، جھوٹ تھا، تیسری بار پھر آواز آتی ہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ لوگ عادی ہو جاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2 بار آواز آئی تھی، ہم گئے تھے تو جھوٹ ثابت ہوا تھا، جھوٹ تھا، لہٰذا اب بھی جھوٹ ہی ہوگا، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تیسری بار حقیقت میں شیر آ چکا ہوتا ہے، اور پہلی 2 بار کی طرح تیسری بار کو بھی جھوٹ مان لینے سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کن کا ہوتا ہے؟ ایسے ہی جب سچا رسول آنا ہوتا ہے تو یہ رب کا قانون ہے، سچے کے آنے سے پہلے جھوٹے آتے ہیں، سچے کے آنے سے پہلے کم سے کم ایک جھوٹا لازمی آتا ہے، کم سے کم۔ جب وہ آتا ہے تو لوگ تحقیق کرتے ہیں، لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اندھو کی طرح ماننا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ تحقیق کرتے ہیں، جو اندھو کی طرح ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جو تحقیق کرتے ہیں بالآخر ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا نام لے کر کوئی یہ کام کریں تو ہم اپنے رب کے بندے ہونے کا ثبوت دیں گے، ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم اس کا محاسبہ کریں گے، لہٰذا اس کا محاسبہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اب اگر وہ سچا ہو یا سچا رسول ہوتا تو رب کا ہاتھ حرکت میں آنا چاہیے، رسول کی نصرت کرنی چاہیے، رب کو جو دشمنی کرنا ہے ان کو نشانی عبرت بنا دیا جانا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ رسول ہونے کا دعویدار مار کھپ جاتا ہے، جو اس کو رسول مانتے ہیں وہ بھی ذلیل اور رسوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے دشمنی کی ہوتی ہے ان کا کچھ بھی نہیں کرتا، وہ دنیا میں ایسے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو نشانی عبرت نہیں بنایا جاتا۔ یوں سچے کے آنے سے پہلے جب یہ ہوتا ہے تو لوگ عادی ہو جاتے ہیں اس بات کے، کل کو جب سچا آتا ہے تو لوگ تحقیق نہیں کرتے بلکہ بغیر تحقیق کے اسے بھی جھوٹا سمجھ لیتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں کہ جیسے یہ پہلے جھوٹے آتے رہے ان میں سے یہ ایک جھوٹا ہے، اسے من الکاذبین قرار دیتے ہیں، یعنی جیسے اس سے پہلے کاذب آتے رہے یہ ان میں سے ایک کاذب ہے۔ جب آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ من الکاذبین یعنی جو کذاب آتے ہیں ان میں سے ایک ہے، یہ بھی ایک کذاب ہے۔ کیوں لوگ ایسا کہتے ہیں؟ لوگ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ پہلے جھوٹوں کو دیکھ چکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ رب سے آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ذل و رسوا جب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، ہمیں بلند مقام ملے، ہمیں جب وہ ذلت سے نکالا جائے، تو وہ اس آس اس امید پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ رب کا بھیجا ہوا آئے، مسیح آئے۔ اب کوئی آتا ہے اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کی داد رسی نہیں ہوتی، لوگ ذلت سے نہیں نکلتے، ان کے اوپر واضح ہوتا ہے یہ تو بھائی کذاب تھا، جھوٹا تھا، لہٰذا اس طرح جب 1 2 آتے ہیں تو لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ جب سچا آ جاتا ہے تو سچے کو بھی جھوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہی ماننا شروع کر دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے جیسے اس سے پہلے وہ آئے کچھ نہیں ہوا ہے، ایسے ہی اب اس کے بارے میں کچھ نہیں ہونے والا، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے کیوں رکھی جا رہی ہے؟ کیوں رکھی گئی؟ یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہے اور اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ مسیح کا، رب کے بھیجے ہوئے کا انتظار نہیں کر رہے تھے یا نہیں کر رہے؟ اگر آپ انتظار میں تھے یا انتظار میں ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اگر کوئی اٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس وقت تک اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں، اس کا کفر و کذب نہ کریں جب تک کہ آپ اپنی پوری تحقیق نہیں کر لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن کے اندر آپ کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ جان لو جو سچا آئے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ آنکھیں کھل جانی چاہیے بندے کی اگر وہ واقعتاً حق کا طلبگار ہے۔ اب آج دیکھیں کیا آج ایسا کوئی شخص دنیا میں موجود ہے جس کا یہ اعلان ہے، جو یہ دعویٰ ہے؟ اگر تو نہیں ہے تو سوئے رہیں، جیسے زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہیں، مگن رہیں، لیکن اگر ایسی آواز کہیں سے آ رہی ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ کم از کم ایک بات تحقیق کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول جو ہے وہ صرف تب آتا ہے جب رب نے تاریخ کا دائرہ موڑنا ہوتا ہے، تاریخ کو نئے سرے سے لکھنا ہوتا ہے، دنیا جیسے پہلے چل رہی ہوتی ہے اسے روک کر نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔